فی الیوم الیہ مئۃ مرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو توبو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، واستغفروہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، فإنی اتوب فی الیوم الیہ مئۃ مرہ، میں بھی ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت وعلیہا طعامہ وشرابہ فأیأس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيأس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، حین یتوب الیہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات، فرمایا ایسے شخص کی طرح کہ جس کی سواری ہے اور اس سواری پر اس کا ساز و سامان ہے اور وہ ایک جنگل بیابان میں موجود ہے، فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ، وہ سواری اس سے گم ہو جاتی ہے، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اس پر اس کا کھانا بھی ہے، اس کے پینے کا سامان بھی ہے، فأیأس منہا، وہ اس سواری کے گم ہونے کی وجہ سے نا امید ہو جاتا ہے، فأتی شجرۃ، وہ ایک درخت کے نیچے آ بیٹھتا ہے، فاضطجع فی ظلھا، وہ اس درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وقد ایأس من راحلتہ، وہ اپنی سواری سے نا امید ہو کر موت کی انتظار میں اس درخت کے نیچے آ بیٹھتا ہے، فبینہما کذالک، اس نا امیدی کی حالت میں، اذا ہوا بہا قائمۃ عندہ، جب وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے وہ اس کے سامنے اس کی سواری اپنے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، فأخذ بختامها، وہ اس کی لگام کو پکڑ لیتا ہے، رسی کو تھام لیتا ہے، ثم قال من شدت الفرح، پھر خوشی کی وجہ سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطا من شدت الفرح، وہ خوشی کی وجہ سے جذبات میں عقل غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی اس بندے کو اپنی سواری کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، چونکہ اس کو موت نظر آ رہی ہے، ریگستان ہے، جنگل بیابان ہے، کوئی رہائش نہیں ہے، کوئی پڑوسی نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، اس میں اس کو موت نظر آ رہی ہے کہ میں سواری گم کر بیٹھا ہوں، جس سواری پر چڑھ کر میں نے اپنی منزل پر پہنچنا تھا وہ سواری مجھ سے گم ہو گئی ہے، میرا کھانا بھی اس پر تھا، میرا پینا بھی اس پر تھا، اب موت مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن جب یہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر موت کی انتظار کر رہا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے اس کی سواری اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں یہ کفر کا کلمہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ جتنی اس کو اس سواری کے ملنے پر خوشی ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، فإنی اتوب الی اللہ فی الیوم الیہ مئۃ مرہ، میں اپنے رب سے 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں
کہ اے عائشہ، حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر پالوں، وہ رات جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اے اللہ کے نبی اگر میں اس رات کو پالوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ تو یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو درگزر سے کام لیتا ہے، اے اللہ تو بخشنہار ہے، اے اللہ تو گناہوں سے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، فاعف عنی، اے اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ اس رات کی دعا ہے، بخشش کی، توبہ کی، گناہوں کو مٹانے کی، کہ جس رات کی عبادت، اکیلی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، آسمان دنیا پر نازل ہونے کے بعد یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیتا ہے تاکہ دن کا بھولا ہوا، دن میں گناہ کرنے والا رات کو آ کر توبہ کر لے، لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار، اپنے ہاتھ کو دن میں دراز کرتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، حتی تطلع الشمس من مغربها، اور اللہ تعالی ہر رات اور ہر دن میں اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ مغرب سے سورج کو طلوع نہیں کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، لوگوں جس چیز کا مجھ کو علم ہے تمہیں اس کا علم نہیں، جن چیزوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لو تعلمون ما عالم، جن چیزوں کا مجھے علم ہے اور تم کو بھی اس کا علم ہو جائے، لضحکتم قلیلا، تم تھوڑا ہنسو، ولبکیتم کثیرا، اور تم کثرت سے رویا کرو، وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، تم عورتوں کے ساتھ ان کے بستروں پر رہنا بھول جاؤ، جو تم لطف اندوز ہوتے ہو تم اس کو بھول جاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاتِ تَجْعَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور تم جنگلوں میں نکل جاؤ، ریگستانوں میں نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جاؤ۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے جس بات کا مجھے علم ہے، اللہ تمہیں اس بات پر اطلاع دے دے جس بات پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اطلاع دے رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں کس طریقے سے آرام میں رہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں اسرافیل نے سور اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، اسرافیل نے اپنے کانوں کو رب کے حکم کی طرف لگا رکھا ہے۔ اے میرے صحابہ، میں کس طریقے سے اطمینان میں رہوں؟ وہ اسرافیل، حضرت اسرافیل فرشتہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کب حکم دیتے ہیں اور میں اس سور میں پھونک کر قیامت برپا کر دوں۔ میں اس حالت میں کبھی بھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا، پریشانی مجھ کو لاحق ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تیرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ اپنی حالت کو دیکھو، اپنے حالات کو جانچو، اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنی حیثیت کو دیکھو کہ تمہاری اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہے، اور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی کی کوتاہیاں اللہ نے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، اور تمہاری کوتاہیوں کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ دائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ تمہاری نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ تمہاری برائیاں لکھ رہا ہے۔ تمہارے صغیرہ گناہ بھی نوٹ ہو رہے ہیں، تمہارے کبیرہ گناہ بھی نوٹ ہو رہے ہیں، تمہارے عقیدے کی غلطیاں بھی نوٹ ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن کتاب کی صورت میں اللہ سامنے کر کے کہے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم، یہ کتاب آج تجھے کافی ہے۔ اور اس کتاب میں لکھے ہوئے اعمال کو دیکھ کر انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے صغیرہ گناہ بھی اللہ نے اس میں لکھ دیے، میرے کبیرہ گناہ بھی اس میں لکھ دیے، کوئی گناہ ایسا نہیں بچا ہے کہ جو اس میں درج نہ کر دیا گیا ہو۔ اللہ کے فرشتے ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں اور ہم آرام میں ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری تاریخیں، ہماری راتیں کتنی تاریک ہے، ہمارے دن کتنے تاریک ہیں، ہمارے ہاتھ کتنے گناہ کر رہے ہیں، پاؤں سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے چہرے سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے کتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ ہم نے اللہ سے تعلق توڑ کر غیروں سے تعلق کو جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے تعلق کو توڑ لیا ہے۔ ہم دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم مشکلوں میں ان کو پکارتے ہیں، کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے، کوئی امریکہ کو پکارتا ہے، کوئی برطانیہ کو پکارتا ہے، کوئی دولت شاہ کو پکارتا ہے، کوئی داتا علی حجویری کو پکارتا ہے، کوئی گنج بخش کے نعرے لگاتا ہے، کوئی کسی کو اور کوئی کسی کو۔ اللہ سے تعلق توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے تعلق توڑ لیا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوٹو اللہ کی طرف، توبۃ نصوح کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے کہ جس میں نہریں جاری ہو۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی کو ذلیل نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور جو مومن ان کے ساتھ ہوں گے اللہ ان کو بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا۔ یقولون، یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سامنے توبہ کیوں کی جائے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں مانگی جائے؟ اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یاد کیجئے اس قصے کو جس قصے میں ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ کسی عالم سے مشورہ کیا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ کیا میرے لیے بھی گناہوں سے معافی کی گنجائش ہے؟ کہا ہاں، ہر آدمی کے لیے جب تک وہ ملک الموت کو دیکھ نہیں لیتا، برزخ کا پردہ